اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین کے اوپر تھا ٹاپک ہمارا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ آج ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں کہ ہر نعمت بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہر نعمت جو بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں ملی ہے۔ یہ چاروں نعمتیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، یہ چار نعمتیں ساری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تقسیم ہوئی ہیں۔ انبیاء کو نبوت ملی اس لیے کہ تاجدار کائنات کا دامن نعمت نبوت سے بہرور تھا۔ صدیقین کو صداقت ملی اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن نعمت صدیق و صدیقیت سے بہرہ یاب تھا۔ صالحین کو صالحیت ملی اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن کمال صالحیت سے بہرہ یاب تھا۔ جب ہر طبقے کو نعمتیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہداء کو نعمت شہادت کہاں سے ملی؟ شہداء کو نعمت شہادت ملی تو لازمی ہے کہ وہ نعمت شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملی، مگر دامن مصطفیٰ سے ملے تو پھر شہادت نعمت ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، وہ سرے سے نعمت ہی نہیں۔ نعمت کا درجہ اس لیے ملا کہ وہ بصدقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی۔ عبادت طرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بس شہادت اگر دامن مصطفیٰ سے ملی تو لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہوں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہوں تو شہادت نہ نعمت رہتی ہے نہ ہی عبادت رہتی ہے۔ کھانا کھانا بدن کی ضرورت ہے، یہ عبادت نہیں بلکہ بدن کی ضرورت ہے، لیکن اگر کھانے کو اس طرح سے کھائیں جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو کھانا بھی عبادت ہے۔ سونا جسم کی ضرورت ہے، مگر باوضو اور طہارت اس طرز سے سوئیں جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو سونا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح کاروبار، روزگار اور تجارت معاشی ضرورتیں، مگر رزق حلال کے لیے روزگار اس طرز پر کمائیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو روزگار کمانا بھی عبادت ہے۔ بس ہر نیکی اس لیے نبی کے وہ طرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہر عمل عبادت اس طرح بنا کہ وہ طرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنایا گیا ہو۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز سے دنیاوی عمل اپنا لیے وہ دنیاوی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ جب عمل بنتا ہی عبادت تب ہے کہ طرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو تو شہادت عبادت نہیں بن سکتی، مگر طرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو، اور طرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہو اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں شہادت نہ ہو تو پھر شہداء نے باقی نعمتیں تو دراصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہوں اور شہادت غیر کے در سے لی ہو تو یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یطاعی، یعنی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث تقسیم صرف میں کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظام قدرت یہ ہے کہ اس کی عطا میرے پاس آتی ہے اور تقسیم میری بارگاہ سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں اور یہ بھی اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت شہادت سے محروم ہو، اور قیامت کے دن ہر عمل، تقوی، نیکی، نعمت اور صاحب مقام جب بارگاہ خدا میں پیش ہوگا تو ہر ایک کی ساری نیکیاں نیچے ہوں گی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نیکی سب سے بلند ہوگی، مگر جب شہداء آئیں تو خدا کی غیرت کو یہ کب گوارا ہے کہ شہید ایک نعمت ایسی پیش کرے جو ہزاروں کے پاس ہو اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو، ہرگز گوارا نہیں تھا۔ بس لازم ہوا کہ شہادت بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو۔ اب جب یہ طے ہوا کہ شہادت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو تو تب نعمت بنتی ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے کہ اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سبب کوئی شخص، کوئی دشمن نہیں بن سکتا۔
اس وعدے نے شہید ہونے سے روک دیا، جبکہ نعمت نے شہادت ہونے کا تقاضا کر دیا۔ وعدہ الہی نے روک دیا کہ کسی دشمن کے وار سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شہادت پر فائز نہ ہوں، جبکہ نعمت شہادت کو تقسیم نے تقاضا کر دیا کہ پھر یہ نعمت کسی اور کے دامن سے کہاں مانگنے جائیں گے، یہ بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو۔ ان دونوں باتوں کا باہمی تعلق یہ ہے کہ ہر عمل کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 عمل کا جوہر، نمبر 2 عمل کی صورت۔ نماز میں قیام، تلاوت، سجود، قعود، قعدہ اور سجدہ، یہ ساری طرز نماز کی صورتیں تھیں، اور نماز کے اصل اور جوہر یہ ہے کہ میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ بس اللہ کی یاد، ذکر الہی نماز کا جوہر ہے، اور واجبات، سنن، مستحب نماز کی صورتیں ہیں۔ شہید کا جوہر۔ اب دیکھتے ہیں شہادت کا جوہر کیا ہے۔ شہادت کا جوہر شہادت کی آرزو ہے۔ اگر آرزو نہ ہو، کوشش اور خواہش یہ ہو کہ آنکھیں بچا کر بھاگ نکلوں، بچ نکلوں، لیکن دشمن کی گولی سے مر جائے تو اس صورت میں مر کر بھی شہید نہیں۔ تلوار سے مارے گئے مگر تلوار کھا کر بھی شہید نہیں۔ تلوار ہوگی مگر دیدار نہ ہوگا، چونکہ شہید نہیں ہوئے۔ کوشش یہ رہی کہ بچ کے نکلوں، بھاگ جاؤں، اتفاق سے مارے گئے، بچنے کا موقع نہیں ملا۔ بس شہادت کے لیے لازم ہے کہ شہادت کی آرزو ہو، اس کو جوہر شہادت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر پر یہ دعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں شدید آرزو اور تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس طرح یہ سلسلہ خدا کی راہ میں جان دینے کا چلتا رہے۔ اگر شہادت کی آرزو بھی نہ ہو تو بندہ ایک ہی دفعہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میری آرزو ہے کہ مجھے اپنی راہ میں شہید کر دے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری راہ میں جان دوں، پھر تو جان دے، پھر میں دوں، تو دیتا جائے اور میں تجھے دیتا جاؤں۔ یہ فقط آرزو شہادت نہیں بلکہ یہ تو کمال آرزو شہادت ہے، جو انتہائی آرزو ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے کہ جو خوبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو وہ فقط ہو ہی نہیں سکتی بلکہ ہو بھی صحیح، اور اس کمال پر ہو کہ کائنات میں کسی میں یہ خوبی اتنے بلند درجے کی نہ ہو۔ لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ اور جو کوئی کائنات میں خوبی اتنے بلند درجے کی نہ ہو، لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آرزو شہادت اس کمال کی تھی۔ بس جو شہید ہونے کی آرزو تھی تو جوہر شہادت پا گیا۔ شہادت کی اقسام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آرزو شہادت اس کمال کی تھی، بس جب شہید ہونے کی آرزو تھی تو جوہر شہادت پا گیا۔ اب شہادت کی اقسام، شہادت کی صورت پر بات کریں تو اس کی دو اقسام ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ زہر سے شہید ہو جائیں تو شہادت سری کی ایک مثال ہے، اور اگر تلوار یا بندوق سے شہید ہو جائیں تو شہادت جہری ہے۔ جوہر شہادت بشکل انتہائی آرزو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، مگر صورت شہادت درکار تھی، اور جب صورت کی باری آتی تو اللہ کا وعدہ آڑے آ جاتا۔ اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی اب شہادت کی دو اقسام ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل ہم اگلے اس میں پارٹ میں پڑھیں گے۔ یہ آج کا ٹاپک اتنا ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔